لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ عمل نیچرل نہیں ہے۔ نیچرل ہوتا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہوتا، یہ نیچرل نہیں ہے۔ اور پھر اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو؟ دوسرے مقام پہ آتا ہے لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے شادی کرو۔ قوم نے جواب میں کیا کہا؟ ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو لوگ ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہوتے ہیں ان پر سب سے پہلا عذاب دنیا میں یہ آتا ہے، ان کو بیوی میں رغبت بولو ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی میں رغبت ختم، یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں شادی کرو، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شادی میں دلچسپی نہیں ہے۔ تو لوط علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں نکاح کا؟ یہ برائی بغیر نکاح کے چھوٹتی بھی نہیں ہے۔ یہ جو دیر سے شادیوں کا رواج ہماری سوسائٹی میں آیا ہے نا، یہ سارے اس کے عذابات اور وبال ہیں۔ اس لیے سوسائٹی میں جلدی نکاح کو پروموٹ کرو۔ جب انسان اپنی فطرت سے کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر غیر فطری چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، وہ روٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا تو گوں کھانے کا دل کرے گا؟ اگر روٹی نہیں کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بھوک برداشت نہ ہو اور کسی دن گوں کھانا شروع کر دے۔ اور ایک دو دفعہ گوں کا ٹیسٹ جب گین ہو گیا نا، کچھ دنوں تک تو تکلیف ہوگی، اس کے بعد جب گوں کا ٹیسٹ، جب کمپنی ہے نا پہلے فری پھوکٹ میں بانٹ رہی ہوتی ہیں چیزیں تاکہ ٹیسٹ تو گین ہو جائے نا، تو جب ایک دفعہ گوں کا ٹیسٹ گین ہو گیا تو پھر شہد اور زمزم اچھا نہیں لگے گا۔ تو جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی ہیں، اس کا مطلب ان کو گوبر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ گوبر تھوڑے دن چھوڑیں، تکلیف ہوگی، شہد کھائیں تھوڑے دن، کچھ دن تک شہد میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن جیسے گوں کھاتے رہنے سے گوں کی عادت ہوتی ہے، ایسے ہی اچھا کھاتے رہنے سے اچھے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ نکاح کریں، کچھ دنوں کے بعد اللہ نے چاہا اس عذاب سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، بس جلدی سے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور پھر فرشتے آئے لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ تو جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے پوری قوم خوش ہو گئی۔ اللہ نے تو ظاہر آزمائش کے لیے بھیجے نا، بہت خوبصورت لڑکے اللہ نے بھیجے لوط علیہ السلام کے گھر پہ۔ لوط علیہ السلام تنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو ان لی بکم قوہ، اپنی قوم سے کہنے لگے کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی، میں کسی طریقے سے تمہیں دور کر دیتا۔ ہؤلاء ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو۔ قوم جواب میں کہہ رہی ہے اولم ننہک عن العالمین، جب آپ کو پتا تھا کہ ہم یہ حرکت کرتے ہیں، آپ کو ایسے مہمان گھر میں گھسنے ہی نہیں دینے چاہیے تھے۔ کیا گزر رہی ہوگی نا لوط علیہ السلام پہ، جو غیرت مند ہیں، مہمانوں کی کون بے عزتی برداشت کرتا ہے؟ تو اتنا زیادہ جب پریشان ہوئے نا، قبیلہ بھی چھوٹا سا اور گھر میں بیٹیاں ہیں، کوئی طاقتور قبیلہ نہیں ہے، تو کہنے لگے لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، کوئی میرا قبیلہ ہوتا، دوست احباب ہوتے جو مجھے بچاتے، کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اللہ نے لوط علیہ السلام کی یہ قسم پرسی دیکھی ہے، میں نے بتایا نا اللہ کی عادت ہے ناکامی کا نقشہ بنا کے کامیاب کرتے ہیں۔ پہلے ناکامی کی طرف ایسے حالات پیدا کرتے ہیں لگے کہ ناکام ہو رہے ہیں۔ جب دیکھا نا لوط علیہ السلام بہت ہی زیادہ مصیبت میں، دل تنگ ہو رہا ہے، پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ ابھی ان کو بتا دو۔ وہ کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک، ہم انسان نہیں ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، سب سے پہلی خوشخبری یہ کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ نہیں پہنچیں گے، اور ہمیں اللہ نے بہت طاقت دی ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ آپ اس بستی سے نکل جائیں راتوں رات، اپنے جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کو لے کے، آپ کی بیوی بھی جائے گی لیکن وہ عذاب میں ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی مخبری کیا کرتی تھی۔ تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے، بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شک ہوگا پتہ نہیں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا عذاب۔ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب آ رہا ہے نا، اس کو تردد ہوگا، پیچھے مڑ کے دیکھے گی، ایک پتھر اس کے بھی لگے گا۔ تو باقی کسی کو بھی حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اللہ ان کی آنکھوں میں جھول دھوک دے گا، آپ جو ہے نا جھول ڈال دے گا، جو ہے نا دھول اللہ ان کی آنکھوں میں ڈال دے گا،
آپ دروازے سے اپنی بیٹیوں کو، اپنے جو رشتے دار ہیں ان کو لے کے نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ بھائی صبح عذاب آئے گا صبح تو بہت بہت دیر سے، یعنی وہ چاہ رہے تھے جلدی ہو جو کچھ بھی ہو۔ تو فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح صادق کا وقت بہت قریب ہے، دیر نہیں ہے اس میں، بہت جلد صبح آنے والی ہے۔ اور پھر انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں، آسمان سے بہت بڑا عذاب اس بستی پہ نازل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام راتوں رات نکلے ہیں، پھر ہم نے کیا کیا؟ وہ لوگ ابھی بھی جشن منا رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھر کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ایسے پلٹ دی پوری زمین، اور پھر آسمان سے پتھر بھی برسائے۔ بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے پھر زمین کو پلٹا، بعض کہتے ہیں زمین کو پلٹا پہلے اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لیے پتھر برسائے، پورا تباہ و برباد۔ آج بھی لوط علیہ السلام کی بستیاں موجود ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، تم جب شام میں تجارت کے لیے جاتے ہو تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان جگہوں کو تفریح گاہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال عرب جب جاتے تھے تو وہ نظر آتی تھی وہ بستیاں۔ تو اس سے میرے بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفعلی کا عمل بہت زیادہ، اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے۔ اب جب نفرت ہے تو جو برائی ہو اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ کیا اسباب ہیں وہ میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں 4-5 منٹ میں۔ پہلا سبب، جب لڑکا تھوڑا سا سمجھدار ہونا شروع ہو جائے، تھوڑا سا لڑکا پن پیدا ہو، اس کو بڑی عمر کے لڑکوں سے بچاؤ۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں مدرسوں میں، مسجدوں میں، اسکولوں میں، بچہ جو ہے نا وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے دوسرا لڑکا گھوم رہا ہے گھومنے دیتے ہیں۔ بھائی یہ غلط ہے۔ بچوں سے ہاتھ کا مذاق صرف ان کے بہن بھائی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو بھی کرنے کی اجازت، منہ سے پھوٹ لو نا، نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ظہر کی نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا صف میں، اگر عصر میں بھی اسی شخص کے ساتھ ہوں تو میرے ابا پوچھتے تھے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھا، عصر میں بھی اسی کے ساتھ کیوں؟ بھائی دوستیاں لگانے کی اجازت بولو نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں بچوں کو لا کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، بڑے لوگ کوئی چٹکی لے رہا ہے یوں کر کے، کوئی یوں کر کے گھما رہا ہے، اس کو کیا بغیرتی ہے یار یہ۔ ہاتھ کا مذاق بچوں کے ساتھ بولو نہیں۔ ہم مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں پڑھتے تھے، جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے تھے نا، ہم 6 فٹ دور بیٹھتے تھے ان سے۔ کیوں؟ اتنا سخت قانون تھا، اتنا سخت۔ ہمیں پتا تھا یار تھوڑا سا بھی کہیں ہاتھ بھی لگ گیا نا وہ پوچھیں گے یہ ہاتھ ٹچ کیسے ہوا۔ بھائی نیتوں پہ شبہ نہیں کیا جا رہا کہ تم نے بری نیت سے ہاتھ لگایا ہے، بھائی سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں۔ ایک گندی مچھلی ہوتی ہے اس کے لیے 100 کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو لڑکوں سے کیا رکھیں؟ دور رکھیں، فاصلہ ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، کزنوں سے بھی یہ بیماری بہت لگتی ہے۔ ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں، ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ مجھے لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہے۔ کیسے؟ کہہ رہے بچپن میں میرے کزن سے پڑی ہے مجھے۔ اب کزن تو بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس سے فری ہو رہے ہیں، کوئی احتیاط بھی نہیں ہے، اسی کے ساتھ سو رہے ہیں، اسی کا چپک رہے ہیں، اس نے عادت خراب کر دی۔ ہم نہیں کہہ رہے کزن خراب ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو شادی بیاہ میں جب مائیں لے کے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کزنوں کے ساتھ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اب شادی والا گھر ہوتا ہے تو سب سو رہے ہوتے ہیں چپک چپک کے، ایک ہی بستر پہ سو رہے ہیں۔ بھائی شادی ہے ابھی کیا ہے؟ بھائی شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کے جذبات ختم ہو جائیں گے۔ قرآن میں، حدیث میں اللہ نے صاف حکم دیا لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے گا تو اسے دوسرے لڑکے کے ساتھ بستر پہ سونے کی اجازت بولو نہیں، صرف اپنے باپ کے ساتھ سو سکتا ہے وہ۔ بھائیوں کا بستر، بہنوں کا بستر، بھائی بہنوں کا بستر، 10 سال میں آپ ایک بستر پہ دونوں کو نہیں سلا سکتے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور جب آپ کی بیویاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ میں لے کے جایا کرے، ان کو بولو کہ بھائی رات کو ان کو کزنوں کے ساتھ سونے نہیں دینا۔ اس کمرے میں سو جائیں لیکن بیچ میں اچھا خاصا فاصلہ ہونا چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے۔
جو ٹھرکی ہوتا ہے نا 100 باراتیوں میں ایک بھی ٹھرکی ہوگا وہ اپنا شکار تلاش کرتا ہے, ذہن میں رکھو. اسے شادی بیاہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, وہ صرف سارا دن اس کی کھوپڑی میں یہی گوں بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ان میں کون خوبصورت لڑکا ہے, میں اس کو تلاش کروں, اس کے پاس جا کے سوؤں میں. کبھی بھی مائیں اپنے بچوں کو ننیال ددیال میں کزنوں کے پاس اکیلا مت چھوڑیں, اکیلا چھوڑ کے کبھی بھی نہ آئے. یہ بہت سوسائٹی میں خرابی پھیلتی ہے. بچہ جب تک سمجھدار نہیں ہوا, داڑھی واڑی نہیں نکلی, اس کو بس میں کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں. بسوں میں بہت گند ہے, ایک گندا ہوتا ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, اور ان کو پھر جب سمجھدار ہو جائیں تو بتائیں بھی کہ بیٹا کوئی بھی اس طرح سے آپ سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کریں نا, تھپڑ پہلے لگا دو, پھر بعد میں بتاؤ کہ ہوا کیا تھا. چانٹے کی زوردار آواز آنی چاہیے. ہمارے مدرسے میں ہمارے استاذوں نے ہمیں بتایا ہوا کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو کوئی بھی بڑا لڑکا ہاتھ بھی لگائے نا, ہمارے استاذ نے کہا تھا تھپڑ زور سے رسید کر دینا, اس کو آواز آنی چاہیے پورے مدرسے میں. اس کے بعد ہم آئیں گے پوچھیں گے کیا ہوا, تو پھر ہم دیکھتے رہیں گے کہ کس کیا صحیح ہے کیا غلط. تھپڑ پہلے کیا کرنا ہے, پارسل. تو پارسل کا خاص انتظام ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں نہاری کی اتنی کی پلیٹ ہے, پارسل کا خاص انتظام. تو بچوں کے لکھ کے لگا دیں ہمارا یہ بچہ ہے, تھپڑ پارسل کا اس کے پاس خاص انتظام. تو کزنوں سے بھی احتیاط ضروری ہے اور باہر بھی احتیاط. ہاں بھائی بہنوں کا اللہ نے ایک مقدس رشتہ بنایا, لیکن وہ بھی ایک بستر پہ سو نہیں سکتے. بالکل سچی مچی کی آخری بات, موبائل کے ذریعے ٹین ایجر لڑکے یا 10 سال سے کم عمر کے بچے بہت خراب ہو رہے ہیں. موبائل پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں, تو اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈی سے دیکھ. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچہ کمبل میں گھسا ہوا کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے. وہ اس کو فحش تصویریں بھیجتے ہیں, اس سے دل لگاتے ہیں, دل بہلاتے ہیں. ایک خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی, میرا ایک بچہ ہومو سیکسولیٹی کا عادی بن گیا ہے, اس کو شادی میں دلچسپی نہیں ہے, لڑکوں کے پیچھے بھاگتا ہے. کہتی میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے خراب ہوا. جب بہت زیادہ تفتیش کی تو پتا چلا 3-4 سال موبائل ہے جس نے اس کو خراب کیا ہے. موبائل پہ آئی ڈی بنا کے دوستی لگائی. تو بچوں کو آپ نے موبائل پہ آئی ڈی بنانے بولو نہیں دینا. آئی ڈی ہونی نہیں چاہیے, بچوں کا کیا کام ہے آئی ڈی کا. تو یہ ساری چیزیں احتیاط, ورنہ وہی حشر ہوگا جو لوط علیہ السلام کی قوم کا. وہ بچہ بڑا ہو جائے گا, بولے گا ابا 4 شادیاں 8 شادیاں 25 شادیاں, مجھے شادی کر, مجھے وسیم پسند ہے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا چند مہینے پہلے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں شادی کر رہی ہوں, کہہ رہے نہیں مجھے تو غفار بھائی پسند ہے. اس کو کوئی ہوگا کوئی غفار ستار یا وسیم کوئی بھی. کہہ رہی میں پاگل ہو گئی ہوں, کیا کر رہا ہے بھائی تو. کہہ رہے نہیں میں نے کرنی وسیم سے ہے. اور سیکھا کہاں سے, وہ گوروں سے نا, گورے سے کوئی اس کی دوستی ہو گئی تھی فیس بک پہ کسی گورے سے, گورے نے اس کو خراب کر دیا. وہاں تو اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے کہ وسیم وحید اور وحیدہ میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. گورے کہتے ہیں محمود اور محمودہ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یار وہ تو برباد ہو گئے ہیں, تم کیوں اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہو. تو خاتون کہتی ہے میں اتنی پریشان, اب کیا کریں, کہ نہیں میں ماروں پیٹوں کیا کروں. تو وہ بس کہہ رہا ہے میں نے کرنی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وسیم سے اس کی آپ شادی کرا دیں, تو سارا پتہ کون چلے گا داماد کون ہے بہو کون ہے, اس میں پتہ کیا چلے گا بھائی ان میں سے داماد کون ہے اور بہو کون ہے. عجیب سے سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. تو یہ عمل بہت گندا عمل ہے. اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے 2 رکعت توبہ کی اللہ سے مانگو, اور پھر اپنے آپ کو اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو, جلد سے جلد نکاح کی طرف آؤ. کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ جو خیالات ہیں یہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے اور انسان اپنی فطرت پہ آ جائے گا.